الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم لوگ کل ایک کتاب شروع کیے تھے جس کو ہم لوگ ارادہ کیے تھے کہ 6 دن میں ختم کریں گے. بہت سی مختصر سی کتاب تھی، وہ کتاب ہے، اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ یہ کتاب بہت سمپل ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں تو پھر تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہم لوگ سنتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہم لوگ یہ باتیں سنتے ہیں، پھر یہ اتنی اہم کیسا ہو گئی کہ یہ نہیں جاننے سے ایک آدمی، ایک شخص کے اسلام اور ایمان کے کمپلیٹ ہونے میں یا مسلمان ہونے میں بھی ہمیں کوشچن مارک پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ کل جو انٹروڈکشن دیے تھے اور کل کچھ باتیں کیے تھے، اگر یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا، کیونکہ میں نے کل کہا تھا کہ یہ ایک ون وے سیشن نہیں رہے گا، یہ 2 وے رہے گا. تو یہاں سے کوشچنس پہ رہیں گے، وہاں سے بھی کوشچنس رہیں گے، یہاں سے رپلائی، وہاں سے رپلائی پہ رہے گی. تو اگر کسی کو کل کا کچھ یاد ہے، آج بھی نوٹ بک کسی کے پاس نہیں، آج بھی کسی کے پاس نوٹ بک. شارٹ چیزیں ہیں یہ، مطلب ایسی نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ کے اس کو رٹا مارنا ہے یا پھر کمپٹیشن ہے، نہیں. آپ لوگوں کو بس لکھنا ہے، اس لیے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. سنتے ہیں تو پھر اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. ریوائز کیوں کرنا ہے؟ اسلام ہے، آسان ہے. مسلمان ہم لوگ کلمہ شہادہ پڑھ لیے تو مسلمان ہو جاتے ہیں. کل اس کے کچھ جواب دیا تھا، آج بھی اس کو ریپیٹ کریں گے اور نئی چیزیں معلوم کریں گے. تو نوٹ بک کی اہمیت اس لیے میں نے کہا تھا، عربک میں کہتے ہیں، اشعار ہے، اب عربک میں کہیں گے تو بیزار ہو جائے گی. اس کا انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ نالج کو آپ لکھ کے قید کرو، نالج کو لکھ کے اس کو اپنے پاس محفوظ کر دو، کیونکہ وہ ایک ہیئر کی طرح ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو بھاگ جائے. دوسری ایگزامپل جو دیتے ہیں، نالج ایک کبوتر کی طرح ہے، جب تک ہاتھ میں پکڑیں گے نالج رہے گی، جب چھوڑ دیں گے تو کبوتر اڑ جائے گا. تو اسی طریقے سے جب آپ لکھتے گے تو سائیکالوجی میں بھی کہتے ہیں، جو آپ لوگ جانتے ہیں، کہ جتنے زیادہ آپ سینسز ہے نا کسی چیز میں استعمال کریں گے، اتنا ہی پرفیکشن کے ساتھ وہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھے گی. قرآن کا ایگزامپل، کیونکہ ہم لوگ جو اسلامی شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن سے ہمارا ڈیلی کا تعلق رہتا ہے، ریویژن کرنا، سنانا. تو قرآن بھی ہم لوگ کے پاس جو انڈیا میں کیا ہے، مصحف کے پاس بیٹھتے ہیں، ٹیچر کے پاس بیٹھتے ہیں. قرآن میں یاد کر کے نا شیخ کو سنا دیتا ہوں، شیخ میرے کریکشن سے نہیں کر دیتے. لیکن ہم افریقہ میں جائیں، موریتانیہ جو ہے نا اس چیز میں بہت مشہور ہے. موریتانیہ ایک کنٹری ہے، بہت چھوٹی سی افریقن کنٹری ہے وہ، لیکن اس کی نالج اور اس کے وہ لوگ جس طریقے سے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، سب کے پاس یہ بات مسلم ہے. موریتانیہ سے الشنقیطی اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ لوگ جان لیتے ہیں کہ اس کی نالج کا کیا لیول رہ سکتا ہے. وہ لوگ کے پاس فار ایگزامپل آپ دیکھیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پہلا تو یہ ہم لوگ جو انڈیا میں بھی کرتے ہیں، ہمارے علاقوں میں شیخ کے پاس میں پڑھتا ہوں، شیخ پھر کریکشن سے نہیں کر دیتے ہیں، میں یاد کر لیتا ہوں. دوسرا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ سینسز، جتنا زیادہ سینسز سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ لوگ دوسری چیز کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں قرآن، سن کے نا اس کو ریوائز کرتے ہیں. دوسرے تو کان کا یہاں پہ ایک تو ہم لوگ زبان استعمال کر رہے ہیں، دماغ استعمال کر رہے ہیں، دوسرا کیا ہے، کان استعمال کر رہے ہیں، 2 ہو گئے. تیسرا کیا ہے، لکھتے ہیں. قرآن لکھ کے وہ لوگ کریکشن کرتے ہیں. جو کچھ دن پہلے شیخ عبدالسلام کہہ رہے تھے اسی مجلس میں عشاء کے بعد کہ قرآن بہت کم لوگوں کو لکھنے آتا ہے، اور اگر میں آپ کے سامنے قرآن رکھ دوں تو پھر آپ لوگ اس کی اسپیلنگ مسٹیک صحیح نہیں کر سکتے. بہت کم لوگوں کا اسپیشلائزیشن رہتا ہے، ایسی یہ 3rd سینس کی ہے. لکھ کے وہ لوگ یاد رکھتے ہیں قرآن. تو آدمی قرآن آ کے لکھتا ہے تو پھر شیخ کے پاس اور ایک موٹا پین رہتا ہے، تو وہ باریک پین سے لکھ کے آتا ہے سلیٹ کے اوپر. وہ لوگ کے پاس پیپر نہیں رہتا ہے، سلیٹ رہتی، لکڑی کی سلیٹ. یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، لکھ کے آتے ہیں شیخ کے پاس، پڑھ کے لکھتا ہے. بچہ پڑھتا ہے سب پہ اسم ربک الاعلی بول کے لکھنا شروع کرتا ہے. شیخ کے پاس آتے، شیخ بولتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے لکھنے کا، موٹا پین لے کے اس کو راؤنڈ کرتے. پھر بچہ جا کے پھر مٹاتا، پھر لکھتا. 3 سینسز یہاں پہ جمع کر دیا ہوں، ٹھیک ہے. پھر ریویژن جو ہے نا بائی ہارٹ ریویژن کرتے ہیں بغیر دیکھے. تو یہ جو لیول بائی ہارٹ بغیر دیکھے ریویژن، اتنا کانفیڈنس جو آتا ہے
وہ یہ پورے سینسس ملانے کے بعد اس کو ریویژن کرتے کرتے آتا ہے. اور تعجب کی اگر بات بولوں میں آپ کو، یہ تو ہو گیا لکھنے کے یہاں جو بتا رہا تھا نوٹ بک کیوں لانا. نوٹ بک سے ہم لوگ جب لکھتے ہیں تو نالج ہمارے پاس پریزرو ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے ہمارے پاس. اور ایک تعجب کی بات قرآن کی اہمیت کے بارے میں، یہ لوگ جو اتنا جمع کر رہے ہیں نا، تو یہ لوگ کا قرآن کا حافظہ کتنا پختہ رہتا ہے بتاتا ہوں آپ کو. وَذَكِّرْ ایک لفظ آ گیا، اس میں کیا کیا ہے؟ واو تو نکال کے ایکسٹرا ہو گیا. دال کا فرام ورڈ جو ذکر کا بن رہا ہے، یاد دلانے کا جو ورڈ ہے 3 الفابیٹ سے بن رہا ہے. دال کا فرام. آپ کسی وہ آدمی وہ طریقے سے جو قرآن یاد کیا اس کو آپ بولو قرآن میں کتنے مرتبہ آیا. دال کا فرام آپ کو بولے گا وہ کتنے مرتبہ آیا، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ. قرآن کے کمپٹیشنس اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں نا خالدین فیہا، قرآن میں اور کہاں پہ آیا ہے خالدین فیہا؟ وہ بولتا پہلا والا بولتا اور کہاں آیا ہے قرآن میں خالدین فیہا؟ دوسرا بولتا. تو سوال کرنے والا بھی اس کو قرآن میں کتنے خالدین فیہا اتنے بار سوال کرے گا، اور کہاں ہے اور کہاں ہے، وہ بولتے جائیں گے. قرآن کے جو لیول پہ یا پھر جو بڑے پیمانے پر قرآن کی جو حفظ کے کمپٹیشنس ہوتی ہیں بہت مشکل رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہوتا ہے. یہ سب کیسا ہو رہا ہے؟ صرف یاد کرنا، ریویژن کرنے سے نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ایکسٹرا اپنا سینسز ایڈ کر رہے ہیں اس میں. تو پھر آج کا لیسن آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو درست کرنے. دوسرا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب وہ لوگ اٹھتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سکینت، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو گھیر لیتا ہے اور پھر فرشتے بھی ان کو گھیر لیتے ہیں اپنے پر سے. تو رحمتیں اس مجلسوں میں نازل ہوتی ہیں. پھر ریویژن کر لیں گے. کل ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کتاب کے کتنے حصے ہیں؟ چھوٹی سی کتاب کے 2 حصے. کیا کیا ہے؟ اسلام اور ایمان. ہم لوگ کس سے شروع کیے تھے؟ اسلام سے، ایمان سے؟ ایمان سے شروع کیے. کتنے پلرز ہیں ایمان کے؟ 6 پلرز. اسلام کے 5. اور ہم لوگ اس ایمان کے کتنے پلرز کر لیے تھے؟ 2. کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، ملائکہ پر ایمان. تو میں فرشتوں پر جو ایمان ہے اس کو مکمل نہیں کیا تھا. اگر میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق، جو کریشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں، 3 طریقے کی کریشن ہے. پہلا کیا ہے؟ وہ لوگ کے پاس جس کے پاس نہ ڈیزائر ہے تو پھر کنٹرول کی تو ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. نہ ڈیزائر نہ کنٹرول، نہ خواہشات ہے ان کو، نہ خواہشات پر کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. نو ڈیزائرز نو کنٹرول. یہ لوگ فرشتے ہیں. دوسری جو مڈل ہیں ان کے پاس ڈیزائرز رہتے، خواہشات رہتے، اس پر کنٹرول بھی کرتے ہیں وہ لوگ. یہ لوگ انسان ہیں. تیسرے ان کے پاس ڈیزائرز ہے، کنٹرول نہیں ہے ان کے پاس. ڈیزائرز خواہشات ہے، کنٹرول نہیں ہے ان کے پاس. یہ لوگ جانور ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ لوگ یا تو جانور ہیں یا تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسان کی کیٹیگری میں رکھ رہا ہے. آپ کو خواہشات بھی کیا، اس پر کنٹرول بھی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. پھر آپ لوگ کے پاس خواہشات ہیں، کھاتے پیتے اور جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں. اس کے بعد لمٹ سے زیادہ بغیر کنٹرول کے جب کرتے ہیں تو پھر لاجیکل سی بات ہے کہ انسان اور جانور میں فرق نہیں رہے گا. ویسے انسان اور جانور میں فرق نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے. کیوں اشرف المخلوقات کہا ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ؟ اشرف المخلوقات. اور کچھ حدیثیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں سے بڑھ کے ہو جاتا ہے. فرشتوں سے زیادہ اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وہ تھکنے کی ان کے پاس وہ کیریکٹرسٹک و صفت بھی نہیں ہے. ان کے پاس وہ لوگ تھکتے ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں. دن رات عبادت کرتے ہیں اور تھکن نہیں آتی ہے دن رات. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پیدا ہی نہیں کیا تھکنے کی صفت اور
اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی صفت ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں انسان کبھی کبھی فرشتوں سے زیادہ اس کا ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس مرتبہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو خواہشات دے کے رکھا ہے, اس کا امتحان ہو رہا ہے, اس کو خواہشات دیا, پھر اس کو کنٹرول کرنے کی اس آزمائشوں پہ آزمائش, ٹرائلس پہ ٹرائلس, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ ڈیزائر خواہشات رکھ کے بھی وہ ایسا کام کیا جو فرشتوں سے مطلوب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنا, اللہ اور ڈیزائرس میں اتنا ہے نا بڑھ جانا کہ پھر ہے نا اللہ تعالیٰ کی پامانی کرنا, حدود کی پامانی کر دینا, اللہ تعالیٰ جو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ نہیں کرنا, جو نہیں کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کرنا. یہاں پر ہم لوگ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیوں انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا, کبھی فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مرتبہ رتبہ بڑھ جاتا. اب فرشتوں پر ایمان رکھنا, اس کے بھی کچھ چیزیں ہیں. اگر آپ ان کو جان لیں اور ان پر عمل کر لیں دل سے, زبان سے اور ارکان سے, اپنے باڈی سے دکھا دیں آپ, تو پھر آپ کا یہ ایمان کا حصہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر یہ ایمان رکھنا کہ وہ لوگ پہلے موجود ہیں, پہلے وہ لوگ پریزنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, انسین میں وہ غیب کی چیزیں ہیں, وہ نہیں دکھتی تو ہم لوگ نہیں رکھتے ایمان. یہ چیز جو لوگ خدا کی وجود پر وہ لوگ کو ایمان نہیں ہے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں دکھ رہا تو پھر کہاں سے نا یہ بات عقل کی بات ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے. اسی طریقے سے فرشتے بھی نہیں ہیں تو پھر نہیں رہنا چاہیے, ہیں تو رہنا چاہیے, دکھ رہے ہیں تو رہنا چاہیے. یہ جو کانسیپٹ ہے اس کی مخالفت ہم لوگ کرتے ہیں. مسلمان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں رکھ دیا ہے, ہم لوگ اس کو جانتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنے پاس رکھ لیا ہے. ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا علم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے, زیادہ اس میں ہم لوگ گہرائی سے جاتے بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے, ہم لوگ اس کو مانتے ہیں, اپنی عقل نہیں دوڑاتے. ٹھیک ہے, تو پہلا کیا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں, وہ لوگ پریزنٹ ہیں, ہم لوگ کو دکھ رہے ہیں نہیں دکھ رہے ہیں, ان کا خالی مینشن آ گیا ہے قرآن میں, حدیث میں. کوئی بات نہیں, ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم لوگ غیب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. صرف دکھا تو ایمان رکھنا یہ دوسرے لوگ ہیں, ہم لوگ کا نہیں. دوسرا کیا ہے, جب میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں, یہ لوگ پریزنٹ ہیں, ان کا کبھی کبھی ذکر آ گیا ہے قرآن میں, حدیث میں, تو ہمارا یہ بھی ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کے نام ہم کو معلوم ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے نام ہم کو نہیں معلوم ہیں. تو جن کے نام معلوم ہیں, جن کا نام قرآن میں ذکر ہے, حدیث میں ذکر ہے, خالی وہ لوگ موجود ہیں, وہ لوگ ہی پریزنٹ ہیں, جیسے لوگ نہیں ہیں وہ لوگ بھی ہیں. تو ہمارا مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, ان کے اعمال, ان کے جابس, فرشتوں کے پاس جابس رہتے ہیں, وہ لوگ کے جو مینشن ہے صرف ان پر ایمان رکھنا, یا پھر جس کا مینشن نہیں ہے ان پر. تو ہم لوگ مسلمانوں کا دوسرا جو ایمان بالملائکہ, فرشتوں پر ایمان رکھنے کا جو دوسرا ہمارے پاس کرائٹیریا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا مینشن آ گیا ہے اور ان کے بارے میں ہم کو کچھ نہ کچھ علم ہے, اور ایسے فرشتے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کا نام ہے, نہ نشان ہے, کچھ نہیں ہے. کچھ ایسے بھی مینشن ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے, قرآن میں کہا ہے. کچھ فرشتے ہیں, ملک الموت, موت کا فرشتہ, اب اس کا نام بھی نہیں معلوم ہم آپ کو, لیکن اس کا جواب ہے. کچھ ایسے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, وہ لوگ کون ہیں ان کے نام نہیں معلوم. ہاں, تو کچھ کمپلیٹلی ہم آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم رہتا ہے, کچھ کے بارے میں ایسا اشارتاً جنرل انفارمیشن رہتی ہے, اور کچھ کی ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن, اسپیسیفک انفارمیشن رہتی ہے کہ ہاں جبریل ہے, جبریل کا کام یہ تھا کہ وہ انبیاء اور رسول کے پاس وحی لے کے آتے تھے اللہ تعالیٰ. ہاں, اور پھر میکائیل ہے, تو میکائیل کو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام بارش کی ذمہ داری دے رکھی تھی. پھر اسرافیل ہے, تو ان کو سور پھونکنے کی, قیامت کے دن جو سور پھونکتے ہیں اس کی ذمہ داری دے رکھی تھی. ایسے کچھ ہمارے پاس نام اور ان کے جابس ہیں. دوسرا ہو گیا, پہلا کیا تھا, ان کے وجود پہ ہم آپ کو ایمان رہنا. دوسرا, وہ لوگ
اسپیسیفک مینشن ہو یا جنرل مینشن ہو، ہم لوگ کا ان کے ناموں پر اور ان کے جابس پر ہمارا کو ایمان رہتا ہے۔ تیسری ان کے اوصاف پر، ان کی صفت پر، ان کی کیریکٹرسٹک پر ہمارا کو ایمان رکھنا چاہیے۔ ان کی کیریکٹرسٹکس کیسی ہیں، ہم آپ کو اس کا کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا تھا کہ میں نے جبریل کو 2 مرتبہ اصل شکل میں دیکھا تھا۔ اب جبریل علیہ السلام کی اصل شکل کیسی تھی، اللہ کے رسول حدیث میں کہتے ہیں کہ 600 پر تھے، اور 600 پر اتنے سارے تھے کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول نظر آئے تو سارے آفاق کو، یعنی مشرق و مغرب، ساری دنیا کو ایسا کور کر لیتے ان کے پروں سے۔ تو اللہ کے رسول جب ان کو دیکھے تو ساری دنیا کو ایسا کور کر لیتے اپنے پروں سے 600 پر۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں کہتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا پیدا کیا کہ کسی کے پاس ایک پیر ہے، پروں کا ایک پیر ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 4۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس طریقے سے چاہے تبدیلی کرتے رہتا ہے۔ تو اس لیے جبریل علیہ السلام کے پاس ایک پیر میں 2 پیر میں 600۔ سمجھ میں آ گیا کہ وہ لوگ کی اوصاف۔ اب ان کے اوصاف کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ملائکہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھی تھی کہ وہ لوگ انسانوں کی شکل میں بھی اس زمین پر آیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تھے۔ کون مہمان تھے؟ فرشتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، گوشت جب بچڑا لا کے رکھتے ہیں ان کے سامنے بچڑا، تو بچڑا کس کو بولتے ہیں؟ چھوٹے سے مینشن کرنا مناسب نہیں۔ تو بچڑا جب لا کے رکھتے ہیں تو وہ لوگ نہیں کھاتے۔ وہ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ تب ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوتا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فرشتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ فرشتوں کے پاس خواہشات نہیں ہیں تو کھانے کی بھی خواہش ان کے پاس نہیں رہتی ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ لوگ نور سے پیدا کیے گئے، روشنی سے پیدا کیے گئے، اور جنت آگ سے پیدا کیے، اسموک لیس فائر سے پیدا کیے گئے۔ ٹھیک ہے، مطلب بغیر دھواں والی آگ۔ اچھی بات ہے۔ تو اب ان کے اوصاف، یہ لوگ انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب پوچھے تم لوگ کیوں آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو لوط کی قوم کے پاس جانا ہے، ان کو برباد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آنے والا ہے۔ فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں آئے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچانے، بعد میں ان کو اندازہ ہوا، بعد میں وہ پہچانے کہ یہ لوگ فرشتے آئے ہیں جو میری مدد کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک پیارا قصہ ہے، تھوڑا ہنسی کا قصہ ہے، اور کہنا بھی چاہیے کیونکہ صرف سیریس باتیں کریں تو پھر بیزار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی طبیعت ہی ایک طریقے سے لیکچر نہیں دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، چلو اسٹوری نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو فرشتے آئے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ فرشتہ آیا ملک الموت کا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے انسانوں کی روح لینے کے لیے، اس کو ڈیتھ کے لیے، ان کی موت کے لیے جب آتا ہے تو فرشتہ آ کے بولا کہ کس کی شکل میں آیا تھا؟ انسان کی شکل میں فرشتہ آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں پہچانے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے موسیٰ، جو نہیں پہچانے، بولے کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا، تو غصہ آ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، ایک انسان کو تھپڑ مارے تو مر ہی گیا وہ۔ اب وہ جان بوجھ کے نہیں مارے تھے، وہ دفاع کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی ادب کرنے تدبیر کے لیے اس کو مارے تھے، اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کو رکھے، تو مر گیا وہ۔ اسی طریقے سے جب فرشتہ بھی آیا، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کو اپنے پاس بلانے کے لیے آ گیا، تو غصہ ایک تھپڑ مارتے اس کی آنکھ نکل گئی، فرشتے کی آنکھ نکل گئی۔ اب فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بولتا، صحیح بخاری کا قصہ ہے، صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اصح الکتب بعد الکتاب بعد کتاب اللہ بارے صحیح البخاری، سب سے صحیح کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد کوئی اگر ہو تو صحیح البخاری۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کیوں اس کو اتنا بڑا رتبہ ملا۔ صحیح البخاری کا قصہ ہے، فرشتہ جب آنکھ نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بولتا کہ اللہ تعالیٰ تم نے کوئی ایسے انسان کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو واپس صحیح کر دیتے، فرشتے کی آنکھ۔ پھر بولتے ہیں کہ جا کے بولو کہ ایک بیل کے اوپر ایسا ہاتھ رکھو، اور وہ ہاتھ کے جتنے بیل کے جو چمڑے کے جو بال ہیں وہ آتے ہیں،
کتنے بال ہیں اتنی تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں، اتنی تمہاری ایج کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام بولے اچھا اس کے بعد کیا؟ اتنی ایج، چلو 100 سال میرے آگے بڑھ گئے، اس کے بعد کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولتے کہ مر جانا ہے، تو بہت جب بھی مرنا ہے اب بھی مرنا ہے، تو ابھی بھی لے چلے جاؤ۔ فرشتہ آیا تھا انسانوں کی شکل میں، یہ بات نہیں بھولنا ہے، ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں فرشتوں کے اوصاف انسانوں کی شکل میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جب کہتے ہیں اللہ کے رسول کا جب نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب، فرض ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے بخیل ہے وہ انسان جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلا اسٹیپ لیے تو آمین، دوسرا اسٹیپ لیے تو آمین کہا، تیسرے اسٹیپ میں بھی آمین کہا۔ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا، صحابہ نے کہا کیوں کہا آپ نے آمین؟ تو وہ تین جو باتیں کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ کہا کہ اے جبریل میرے پاس آئے اور بتا رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور دوسری بات بھی کیونکہ رمضان سے تعلق ہے، اس شخص کی بربادی ہو جس کو رمضان ملے اور پھر وہ اپنی مغفرت کی تیاری نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہ کر لے۔ تو اللہ کے رسول دونوں کو آمین کہا۔ اور تیسرا یہاں سے تعلق نہیں، ٹھیک ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی ایک جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے نا، جبریل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ فرشتے کے پاس اللہ کی وحی لے کے آتے تھے۔ تو کس کی شکل میں آتے تھے؟ اگر کسی کو اس کا اندازہ ہو تو بتائیں۔ ایک صحابی کی شکل لے کے آتے تھے، دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ، دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے جو بہت خوبصورت تھے۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے تو اکثر انہی کی صورت میں آتے تھے۔ کبھی حدیث جبریل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ دحیہ الکلبی کی شکل میں نہیں آئے تھے، ایک آدمی آیا جو نہ مسافر دکھ رہا ہے نہ مدینے والا دکھ رہا ہے، بڑی خوبصورت ہے اس کی شکل، لیکن ہم لوگ کوئی بھی نہیں جانتے۔ حضرت عمر واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس کے جسم پہ اثرات بھی نہیں ہے کہ وہ مسافر بھی ہے، اچھے خوبصورت کپڑے، سفید کپڑے پہنا ہوا ہے، بال اس کے گھنے کالے بال ہیں، نہ مسافر دکھ رہا ہے نہ مدینے کا آدمی دکھ رہا ہے، کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول سے اسلام، ایمان، احسان، یہ باتیں جو ہم لوگ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں یہی باتیں کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جبریل علیہ السلام، وہ آدمی سوال کرتا ہے اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول جواب دیتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے سیکھتے رہتے ہیں، کوسچن آنسر کے سیشن میں وہ لوگ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جانے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں حضرت عمر سے، جانتے ہیں کون تھا وہ؟ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، تو کوئی نہیں جانتا، نہ مسافر تھا وہ نہ مدینہ کا کوئی آدمی تھا کہ ہم لوگ جانتے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام تھے جو آپ کو اپنا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو کسی اور کی شکل میں آتے ہیں، تو انسانوں کی شکل۔ تو تین باتیں یہاں ہو گئی، ملائکہ کی، فرشتوں کے وجود پہ ہمارا کوئی ایمان رکھنا، پھر وہ لوگ پریزنٹ ہیں، ان کے کچھ جابس ہیں، ان کے کچھ نام ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں، دونوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ غیب میں سے آتے ہیں، انسین میں سے آتے ہیں۔ تیسرا وہ لوگ کے اوصاف، ان کے کیریکٹرسٹکس میں بھی ہم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے ان کو اوپر کیے اور وہ لوگ ہے نا اپنی شکل بدل کے انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس سے ہو گیا ہم لوگ فرشتوں کی پلرز کو ختم کر دیں، سیکنڈ پلر ہمارا ختم ہو گیا۔ تیسرا پلر جو ایمان کا ہے، 6 پلرز ہیں نا، 6 پلرز ایمان، تیسرا پلر یعنی آدھا ہمارا ایمان کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ لیول 1 کی ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں، شاید کسی کو ہے نا لیول 2 کے کوشچنس آ جائیں تو اس کو حفاظت سے رکھ لیں، اس کو لیول 2 کی جب ڈسکشن ہو رہا ہے تب لیول 1 کی اب ہم لوگ بات کریں گے، تھوڑا تھوڑا لے کے تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ کتابیں ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں نازل کی ہیں۔ اب کتابوں پر بھی جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم لوگ کو ایمان کتابوں پہ رکھتے ہوئے بھی 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، صرف 4 چیزیں یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں اور اس کو سمجھ جائیں، اس پر امپلیمنٹ کر لیں، دل سے کرنا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ میں زبان سے تصدیق کروں، زبان سے سچائی اللہ تعالیٰ کی کہوں،
دوسرا کیا ہے کہ میں دل سے اللہ تعالیٰ کی سچائی جانوں، اور تیسرا کیا ہے میں اپنے حرکات سے اپنے ایکشن سے بھی دکھاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کو سچا جانتا ہوں، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس لیے کتابوں پر جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو کتابوں پر بھی ہم ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں تورات، زبور، انجیل جو کتابیں ہیں کس کو اس کے نالج ہے، یہ جو کتابیں جو کتابیں قرآن میں مینشنڈ ہے، کتنی کتابیں ہیں وہ، اور کیا چار کیا ہیں؟ زبور کس کے لیے؟ داؤد علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور چوتھا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب سے آخری کتاب ہے۔ اور ایک بات جو میں نے کل کہا تھا اور آج بھی کہہ دیتا ہوں، ہم لوگ یہاں پہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو کسی کو کچھ بات نہیں معلوم ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل کہا تھا دو میم ایسے ہیں عربک میں جو نالج نہیں حاصل کر سکتے، مستحقی اور متکبر۔ متکبر تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں، ایروگنٹ، تکبر والا، مستحقی شرمانے والا، تو ہم لوگ یہاں پر نہیں شرمانا چاہیے۔ اور مجلس پھر امانت ہے، یہاں پہ کسی کو کسی کے بارے میں کچھ سیکرٹ معلوم ہو جائے، یا پھر میں آپ کو ایسے سیکرٹ کہہ دوں جو میں کہتا ہوں کسی کو مت بولنا، اس مثال کے طور پہ، ورنہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، تو اگر میں کہہ دوں آپ کو تو آپ لوگ جا کے باہر چوکٹ پہ نہیں بولنا ہے کہ بھائی ان کے پاس یہ تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا، بھائی جا کے نام لے کے ان کے پورا حرکت باہر بول دیا تو مجلس کی خیانت ہو جاتی ہے۔ اور پھر آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اس میں سے ایک علامت کیا ہے؟ اس کو اگر ہم لوگ کسی بات کی نا امین سمجھے، کسی پر ٹرسٹ ورتھی ہم لوگ سمجھ کے اس کو ایک بات بولتے، بھروسہ کر کے، بھروسہ مند بول کے، تو وہ خیانت نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو ہم لوگ واپس آتے ہیں، پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ہم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس لیے باقی کی کتابیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر وہ لوگ ہے نا تحریف میں آ گئے ہیں، وہ چینج ہو گئے، ان کی قوموں نے ان کو چینج کر دیا تھا، خاص قوموں کے لیے آئی تھی وہ کتابیں، وہ لوگ اس کو چینج کر دیا، اس کی حفاظت کا وہ لوگ ذمہ داری نہیں لی اور صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کی، یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ کچھ نام ہم آپ کو معلوم ہے، دیکھ یہ جو میں 4 بات کہہ رہا ہوں، فرشتوں نے جو کہا تھا سیم ہے لیکن تھوڑا چینجز کے ساتھ، سیم 4 چیزیں، ان کے ایمان پہ بھی اور ان کے ناموں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کچھ کتابیں جو 4 کتابیں ہم قرآن میں منشن ہے، ذکر ہے ان کا، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی کتابیں آئی تھیں جو ہم نہیں جانتے۔ قرآن میں 4 کا ہم لوگ ذکر کیے، 500 میں کہتا ہوں، صحف ابراہیم کا کوئی ذکر نہیں ہے، سبح اسم ربک الاعلی میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے پر، اچھی بات ہے، یہ ہو گیا، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ جب ایمان کتابوں کے میسیجز پر جب ایمان کی بات آتی ہے تو یہ 3 قسم کے میسیجز، تورات میں، زبور میں، انجیل میں 3 طریقے کے میسیجز ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اس کو بیان کر دیا، قرآن میں حدیث میں اس کا بیان آ گیا ہے، تو ہم لوگ جانتے ہیں، کمپلیٹ کنفرمیشن ہے ہمارے پاس کہ یہ 100% صحیح بات ہے، ہم لوگ ہاں اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سنتے ہی ہم کو جھوٹ نظر آتی ہے، حضرت سلیمان کے بارے کی ساری ہوئی تھی، فار ایگزامپل جھوٹ ہے، صحیح جھوٹ ہے، ایسے بےہودے باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں، ٹھیک، کیونکہ یہ صحیح طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا وہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر کچھ ایسی لوگوں نے باتیں لکھ دی تھی، بےہودے باتیں لکھی، انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے رسول کو، انبیاء کو کہ اس میں بےہودے باتیں لکھی۔ اب یہ سراسر ہم کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، دوسرا ہوگا۔ تیسرا ایسی باتیں ہیں جو سچ بھی نظر آتی ہے، پھر ڈاؤٹ کو ہوتا ہے صحیح ہے نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کا مینشن نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بولا کیا کرنا، سچ بولنا، اس کو جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسا سوال آیا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نہ ہم اس پہ ایمان رکھتے، نہ ہم اس کی سچائی کہتے ہیں، نہ ہم اس کی نہ اس کو جھٹلاتے ہیں،
نہ اس کے سچ ہونے پر ہم ہے نا کچھ کہیں گے، نہ اس کے جھوٹ ہونے پر، چھوڑ دیے. کیونکہ اگر یہ بات پھر ہم سوال کرتے ہیں بھائی اگر سچ ہے تو پھر نقصان ہو جاتا نا، نالج ہماری کھو جاتی، کیا کرنا. تو یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے. سورہ مائدہ جب تلاوت کرتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اگر یہ سوال وہاں کو آ رہا ہے تو ہم لوگ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول جھوٹے ہیں. والعیاذ باللہ، استغفر اللہ واتوب. توبہ، ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. تو یہ سوالات شیطان کی طرف سے. اگر یہ بات جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ کتاب میں مینشن ہے، وہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے، نہ ہم یہ سمجھ میں آ رہا نہ یہ سمجھ میں آ رہا، کیا کرنا. تو اگر ہم لوگ یہ کہہ دیں اگر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ ہے نا یہ نہیں جانتے تو پھر ہمارا یہ نا اسلام میں کچھ کھوٹا ہو جا رہا، مطلب انکمپلیٹ ہو جا رہا، کیا کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہنے کے برابر ہے. اس لیے ہم لوگ سچ ہے یا جھوٹ ہے کیا کرنا، اس کا یہ طریقہ ہے. اگر وہ ہم کو معلوم کرنا ضروری رہتا اور وہ نہیں معلوم رہنے سے ہمارے ایمان کے مکمل ہونے میں، اسلام کے مکمل ہونے میں، ہم پکے مسلمان ہونے میں اگر کچھ بھی خلل پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ضرور بضرور اس کو ذکر کر دیتے. تو یہ ایسی بات ہے جس کو معلوم رکھے تو بھی ہم کو فائدہ نہیں ہے، نہیں معلوم رکھے تو بھی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ سلیمان علیہ السلام نے وہ سبا کی جو رانی تھی اس سے شادی کر لی تھی، کیا صحیح ہے یا جھوٹ. تو عالم نے سوال کا جواب کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم لوگ تو شادی میں اٹینڈنس نہیں کی تھی، ہم کو نہیں معلوم ہے وہ انہوں شادی کرے نہیں. اسی طریقے سے بھائی جنت میں یہ رہتا نہیں رہتا سوال کرے عالم صاحب سے. تو انہوں نے جواب دیے کہ ابھی تک تو ہم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے کے بعد بھی معلوم ہوتا. تو یہ بیکار سوالات ہیں جس کو ہم لوگ جانے تو بھی فائدہ نہیں ہے، نہیں جانتے کیا فائدہ ہے اگر میں یہ جان دوں کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ رانی سے شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، میں جان لیا ابھی ہو گئی تھی، اب کیا فائدہ ہو رہا، ہو رہا فائدہ میرے ایمان میں اسلام میں اضافہ ہو رہا، بڑھ رہا، کم ہو رہا نہیں ہو رہا، نہیں کچھ بھی نہ فائدہ ہو رہا نہ نقصان ہو. اب میں بولا نہیں ہوئی تھی شادی، فائدہ ہوا نقصان ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بیکار. اسی طریقے سے جب ہم لوگ تیسری بات جو ہم لوگ کہہ رہے تھے، پہلی بات یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان رکھنا. میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنا ہے. اگر آپ کے پاس نوٹ بک رہتی تو آپ لوگ خود دیکھ کے اس کو آٹومیٹکلی ریوائز کر لیتے تو ہم آگے جلدی بڑھ جاتا. تو پھر کل سے ہم لوگ غلطی نہیں کرنا کہ ہم لوگ کتاب نہیں لائیں تاکہ ریویژن جلدی ہو جائے، بات ہمارے دماغ میں جلدی سے بیٹھ جائے. ان کے نازل ہونے پر، ان کے سچ ہونے پر ہم کو ہے نا ایمان رہنا، لیکن یہ بھی ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو ہے نا صرف قرآن کی سچائی کا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا تھا، ذمہ داری لی تھی، باقی کی کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی. دوسری ان کے نام پر کچھ نام جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، اس پر. تیسری ان کے اندر کچھ میسیجز آئے ہیں، اس کے 3 طریقے میں نے آپ کے پاس بیان کر دیا ہے. آخری بات یہ ہے اس کے اندر کچھ احکام بھی آئے ہیں. اگر یہ احکام قرآن سے ملتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو کہا ہے، مطلب سیم ہے، ریپیٹڈ ہے، تو ہم اس پہ یہ ایمان رکھیں گے. کچھ ایسے احکام ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے کہ وہ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، تو اس کو نہیں مان کیا. ٹھیک ہے. ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ گندگی ایک جگہ پہ کپڑے پہ لگ جائے تو ہمارے پاس کیا ہے، دھو دیں تو صاف ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ شریعت میں کیا تھا، گندگی لگ کے دھونے سے صاف نہ کاٹ کے پھینکنا ہو تو وہ حصہ کاٹ کے نکالتا. اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول نئی شریعت دے دیا، تھوڑا چینجز نئی شریعت نہیں ہے، اسلام تمام انبیاء کا ایک چیز. تو اب ہمارے پاس کچھ چینج آ گیا تو ہم اس پر ایمان نہیں رکھیں گے. ہم ہاں ایمان رکھیں گے کہ وہ قوم کے لیے تھا اور وہ سچا میسج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قوم کے لیے، لیکن ہمارے لیے وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ کون سا پلر تھا؟ تیسرا پلر. آدھا ایمان کا ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. آخری جو ہم لوگ آج لیں گے چوتھا پلر. چوتھا پلر اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے رسول تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں جانتے. یہ چوتھا پلر ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل پر ہم کو ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل پر ایمان رکھنا. اب یہ کس طریقے سے ہم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ انسان تھے، یہ لوگ خدا نہیں تھے.
وہی عرش پر تھا جو زمین پہ اترا. یہ جو اشعار وغیرہ ہے آپ لوگ کو الفاظ اگر کہا تو اردو میں تو پھر فصیح اردو ہو جاتی ہے, کنفیوز ہو جاتی ہے. صوفیہ کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ کے رسول کو نہ خدا کا درجہ دیتے وہ لوگ. یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں. ہم لوگ یہ جانتے ہیں انہ کان عبدا شکورا. قرآن کا کہنا ہے ہر چیز جو میں کہوں گا یہاں پہ قرآن سے اس کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں جب ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے انہ کان عبدا شکورا, وہ میرا شکر گزار, وہ لوگ میرے شکر گزار بندے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قوم سے خطاب کر رہے تھے تو میں وہی بت پرستی وغیرہ نہیں کرتا ہوں. میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ الذی خلقنی فہو یہدین. قرآن سے بات کریں گے کیونکہ قرآن کا کہنا ہے ہم لوگ قرآن سنتے رہتے ہیں. تو جب یہ سن کے ہم کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ, تو ہم لوگ جب امام صاحب قرآن پڑھیں گے تو ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا کہ ہاں بھی اس کا بھی مطلب ہے. مزہ آتا ہے, ہم کو خوشبو پیدا ہوتا, دوستانی پیدا ہوتی, قرآن میں نماز فوکس پیدا ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے کھانا بھی کھلایا. الذی خلقنی فہو یہدین, جو میں کو پیدا کیا تو میرے ہدایت بھی وہی کرے گا. اب اللہ تعالیٰ کو ہدایت کی ضرورت پڑتی, انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑتی. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کی کیریکٹرسٹکس رہتے اس کے پاس, اس کو ہاتھ رہتے, اس کو پیر رہتے, اور اس کو نا سکس پیکس رہتے, ایسی چیزیں اگر رہتی تو پھر انسان اور خدا میں کیا فرق ہو گیا؟ کیونکہ کل ہم لوگ بول رہے تھے کہ خدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں, جو لوگ اللہ کا نام لے لیتے گاڈ نہیں بولتے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک عجیب سی سپریم بینگ ہے وہ, ایک عجیب پاور ہے وہ, ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے وہ, جو اتنی پریسیشن سے, اتنی باریکیوں سے میجرمنٹس کیا ہوا ہے. اس لیے خدا اور انسان میں, اللہ اور انسان میں فرق رہتا ہے. وہی مجھے کھلایا, وہی مجھے پلایا, وہی مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے رزق دے گا. الذی خلقنی فہو یہدین, وہی مجھے ہدایت بھی دے گا. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے. اور جب والذی یمیتنی ثم یحیین, اور وہی مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ خدا اور انسان میں فرق دکھا دیا, اللہ اور انسان میں فرق دکھا دیا. ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں, ہر خطا سے وہ لوگ پاک رہتے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ لوگ خطا کار رہتے, اگر وہ لوگ بھی نہ گناہ کرتے, ان کے پاس بھی نہ مسٹیکس رہتے, تو خدا نخواستہ اگر یہ ہوتا تو پھر وہ لوگ کیا کرتے, وحی اور ان چیزوں میں تبدیلی کر دیتے اور پھر لوگوں کے پاس حجت پیدا ہو جاتی, اپنی طرف سے بات ہی کرتا. لیکن سورہ نجم کی جب آیت پڑھتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے. یہ لوگ وہ اللہ کے رسول خواہشات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ وہی, اللہ کے رسول وہ خواہشات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے, وہی بات کرتے ہیں جس کی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ گئی انسان اور اللہ میں فرق کیا ہے, خدا میں فرق کیا ہے. اور پھر ہم لوگ کے پاس یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء آئے تھے وہ لوگ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے قریب, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے پاس بھی ہے نا لیولس تھے, مطلب کوئی کسی سے بہتر تھا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, تیسرا جز ہے, چوتھا جز قرآن کا, تیسرا پارہ, چوتھا پارہ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, تیسرا پارہ. اب آپ لوگ حافظ ہے تو یاد رکھنا ضروری ہے, پہلا لفظ ہے ایک پارے کا, قرآن پڑھے تو پہلا لفظ نظر آ جاتا. اب ایک ایسا یاد رہتا, سنتے پھر ہم لوگ سمجھتے, پھر اب قرآن سننے امام صاحب کے پاس بیٹھتے یاد رہ جاتا. ٹھیک ہے, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, یہ وہ انبیاء ہیں میرے جس کو میں نے ایک دوسرے پر فضیلت دی. ٹھیک ہے, مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے ایمان میں بھی نہیں, سب کے پاس ہمارا ایمان برابر ہے. ہاں پورا اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے, لیکن دوسرا ایمان ہمارا یہ ہے ان کے اندر کہ یہ لوگ کے پاس بھی لیولس تھے. اولو العزم من الرسل, اللہ تعالیٰ کے جو 5 فرشتے تھے, اولو العزم من الرسل, وہ کیا تھے؟ یہ لوگ عزیمت والے فرشتے, اللہ تعالیٰ عزیمت والے انبیاء اللہ تعالیٰ کے. کون ہیں؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم من الرسل, دوسروں کا نام ہے اس میں 5 میں نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا کسی چھٹے نبی کا اس میں رسول کا نام نہیں ہے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہوں آپ کو کہ پروفیٹس میں بھی انبیاء اور رسول میں بھی لیولس تھے. اچھی بات ہے. یہ ہو گیا آج. اب پھر کتابوں کی ایمان تیسرا پلر جو تھا ہمارا کتابوں کا، اس میں قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رکھا ہے. نہ وہ تبدیل ہو سکتی، نہ اس کو کوئی چینج کر سکتا. اب اس کو میں قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں تو بول دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ریشنل کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن کو دل میں رکھے ہوئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ٹیڑھا میڑا بولتے ہیں تو وہ لوگ سن کے بولتے ہیں غلط ہے، ان کو نہ لکھا ہوا ہے نہ وہ لوگ دیکھ کے صحیح کر رہے ہیں. اب ان کا حافظہ کھینچ سکتے ہیں. اگر کوئی آیا سارے قرآن کو دنیا میں جلا دیا، سارے قرآن کو دنیا میں جلا دیا، ٹھیک ہے، حافظہ کھینچ سکتا ہے کسی کا؟ نہیں کھینچ سکتا، قتل کر دینا پڑے، دوسرا کچھ آپشن نہیں. تو اب قرآن سارے جلا دیے تو یہ لوگ بیٹھ کے پھر قرآن کو نہ پھر سے وجود میں لا سکتے نہیں لا سکتے. ان کے دلوں میں ہے قرآن دنیا سے اٹھائی نہیں ابھی. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اٹھ گیا، فزیکلی اٹھ گیا، میرے دل میں بیٹھی ہوئی قرآن. اگر آپ کو دلا دیا تو پھر حفاظ بیٹھ کے پھر قرآن کو ہے نا لوگوں کے ہے نا جو غیر حفاظ ان کے لا سکتے. دنیا سے نہیں اٹھتا قرآن، اللہ تعالیٰ چاہا تبھی اٹھتا قرآن دنیا سے. اچھی بات ہے. یہ ہو گیا قرآن کا چیلنج. اب قرآن کا چیلنج مشرکین سے جو کیا تھا، اب کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے بولیں گے، اپنی طرف سے اگر اللہ تعالیٰ کے رسول بولیں گے، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے اگر کریں تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے چیلنج کیا. قرآن 3 مرتبہ. پہلا چیلنج یہ کیا کہ سارے انسان اور سارے جن کل اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چیلنج کیا کہ اس قرآن کی طرح دوسرا قرآن لے کے آنا. پھر اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قرآن کو ہے لکھا پڑھا ہے، لاؤ پھر تم لوگ بھی ایک لے کے آ کے لکھاؤ. لا سکے نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے چیلنج کرنے والا پھر چیلنج کے یہ بھی کہتا ہے کہ تم لوگ نہیں کر سکتے. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آپس میں پورے مل کے ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیے تو نہیں لا سکتے. چیلنج کتنا کانفیڈنس سے کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ ایک کتاب لکھا ہے ایک آدمی، لکھ کے بولا کہ لکھا میں اس کے برابر ایک کتاب لاؤ، نہیں لا سکتے تم لوگ. کوئی بول سکتا کوئی غلطی نکال نہیں نکال سکتے تم لوگ. کوئی چیلنج کر کے نہ پھر نہیں کر سکتا ہے بول سکتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا تم لوگ قرآن تو نہیں لا سکتے، کتاب نہیں لا سکتے، ٹھیک، ایک سورہ لا، ایک چیپٹر قرآن میں ہے نا 114 ہے، ایک لا لو نا تم لوگ بھی، ایک لا لو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، یا پھر القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. لا لو نا تم لوگ بھی. نہیں لا سکتے. بنانے کی کوشش کریں، مذاق ہنسی آ جاتی سنے تو جو معنی وہ لوگ نکالیں، ایگزامپلس مل جاتے ہیں ہوتے تو قرآن کے طریقے سے بنانے کی کوشش کریں. مینٹر کھاتی یہ وہ بول کے بنا دی، نہیں بنا سکتے. ہنسی مذاق بنا لیا اپنا، نہ پھر وہ طریقے کا وہ لیول کا ہے نا عربک کی فصاحت اور گرامر نہیں لا سکتے. اچھا بھائی تم لوگ چیپٹر نہیں لا سکتے. ایک آیت لے لے کے آؤ، ایک آیت لے لے کے آؤ. اچھا دوسرا جو ہے ایک سورہ نہیں، دوسرا کیا ہے 10 سورے لے کے آؤ. پہلے ایک کمپلیٹ قرآن لاؤ، دوسرا نہیں ہے فأتوا بعشر سور، 10 سورے لے کے نہیں لا سکتے. تو پھر تیسرے جو میں کہہ رہا تھا فأتوا بسورہ، ایک سورہ لے کے نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اور ایک چیلنج کیا اس میں، تم آپ کو جھوٹا بولتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جھوٹا بولتے، آپ کو ہے نا جادوگر بولتے، کیا کیا نہیں بولتے آپ کو. سورۃ طور ہے، سورۃ طور کی 30ویں آیت سے آپ لوگ پڑھے تو آپ لوگوں کو 30 آیت سے پڑھ کے. اچھا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ آخری میں ہے، چھوٹا بولتے، آپ کو کاہن بولتے، آپ کو کیا کیا نہیں بولتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو بولو نا پھر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پھر لاؤ نا پھر محمد کی طرح تم لوگ بھی کلام لے کے اور بات لے کے، اور محمد اس طریقے سے فصاحت سے جو باتیں کہتے ہیں قرآن کی حدیث تم لوگ بھی لاؤ نا پھر بولے والے کی بات نہیں لا سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ چلو ریویژن کر لیجیے. 4 پلرس ہو گیا. انشاءاللہ کل ہم لوگ ایمان ختم کر دیں گے. 3 دن میں ایمان ہوگا، 3 دن میں ایمان آدھی کتاب ختم کر دیں گے، پھر 3 دن میں باقی کا آخری ختم کر دیں گے.
لیکن ایک شرط، کل سے نوٹ بک لے کے آنا، بار بار میرے کو دہرانا نہیں پڑتا، کیونکہ میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں پڑھایا تو شارٹ پڑھانا اور صرف ایک سب یاد ہو جانا، اور سنتے ہی یاد ہونے میں تھوڑی ہیلپ آپ لوگ بھی کرنا، لکھ لیے تو آپ لوگ کو ریویژن بھی انسٹنٹ ہو جاتا. ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے یا آسان بات نہیں، چینج کرو، طریقہ چینج کریں. ڈیفیکلٹ ہے آسان ہے، آسان پھر نوٹ بک لائن کے کل سے ٹھیک ہے. ڈائیگرام کے طریقے سے ہمیں بولتے 4 بولے تو آپ لوگوں نے ایمان باللہ ٹھیک ہے 4 ہو گیا، ختم ہو گیا. پھر اس میں ایکسٹرا جو بات بھی کہتا ہوں آپ کو دماغ میں رکھتے تو وہ دیکھتے کہ آپ لوگ بھی آتے ہیں بس. ڈائیگرامس مائنڈ میپس بولتے ہیں، آپ لوگ کالجز وغیرہ میں دیکھیں مائنڈ میپس بولتے ہیں، بہت افیکٹو رہتا ہے. تو مائنڈ میپ کیا ہے پوری کتاب کی سمری ہو رہی یا نہیں ہوگی، یا صرف وہ کالجز میں انجینئرنگ بایولوجی فزکس میں یوز کرنا، اس میں نہیں یوز کر سکتے. ہم لوگ جو اصول وغیرہ جو شریعت پڑھتے ہیں ہم لوگ شریعت کی قرآن کو خود ہم لوگ کبھی یاد کرنے کے لیے بیٹھنا تو آپ لوگ کو ایگزامپلس مل جاتے ہیں. قرآن کو بھی یاد کرنے کے لیے اس میں نا ریپیٹڈ آیتیں رہتی ہیں. اب ہے نا یا بنی اسرائیل قرآن میں کتنی جگہ ہے کیا ہے کنفیوژن ہو جاتا ہے. اس کو مائنڈ پاس اویلیبل ہے ہر چیز. جو ہم لوگ یہ ماڈرنائزیشن ہمارے پر نالج سیکھنے میں آ رہا ہے یہ صرف ماڈرن دنیا پہ نہیں ہے، ہم لوگ اسلام میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، جب اسلامی تعلیمات کے لیے تعلیم ہو گیا. 4 پلرس کوئی بھی پورا ریویژن کر سکتے ہیں، ایک 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 بولنا. پہلا پلر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. دوسرا پلر فرشتوں پر ایمان. تیسرا کتابوں پر ایمان. چوتھا نبیوں پر ایمان. کتاب کے کتنے حصے ہیں؟ کتاب کے یہ جو کتاب میں بتا رہا ہوں 2 حصے، یہ کتاب جو میں پڑھا رہا ہوں 2 حصے. کیا کیا ہے؟ ایمان اور اسلام. ہو گیا. کچھ سوالات ہے آج؟ کچھ بھی نہیں، اس سے ریلیٹڈ رہنا. out of the box, not out of the chat. ایمان میں جو 6 پلرز ہیں، یہ 6 چیزیں، یہ 6 پلرز عقیدت میں بھی سننے کو ملتا ہے. تو عقیدت اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ یہ جو 6 پلرز ہیں اسلام ایمان جو کہہ رہا تھا کل سے اور 6 دن تک کہتے رہیں گے، کیا ہے عقیدہ اور ایمان میں فرق؟ عقیدہ اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ میں کل سوال کیا تھا، کوئی میرے کو آخر تک یاد نہیں دلایا نا. میں کہا تھا سوال کیا تھا کہ مسجد کا نام مسجد توحید ہے. ٹھیک ہے، توحید کا مطلب کیا ہے؟ میں کل کہہ رہا تھا کہ توحید کے 3 قسم نہیں بولنا، یہ جو ٹائپس آف توحید بول رہے تو اس میں کنفیوژن بہت ہو جاتا. اس نے میں بولا تھا پارٹس آف توحید، پین لے کے کھول کے دکھایا تھا میں پارٹس آف توحید. کیوں؟ اگر میں پین کو ایک حصہ جس کا کیپ نکال دیا تو پین کمپلیٹ ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، پین کے ریفل بھی کھینچ کے نکال دیا، پین 3-4 حصہ تقسیم ہوتی ہے. اب پین ہے کام کے لائق بتاؤ کمپلیٹ نہیں رہے، لکھ سکتے ہو اسے نہیں لکھ سکتے. اس کو پین بھی نہیں بول سکتے، اس کو ریفل بولنا ہے، اس کو کیپ بولنا ہے، اس کو باڈی بولنا ہے. پارٹس ہو جائے. پارٹس آف توحید اس لیے بولا سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ توحید ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ توحید میں اگر اللہ تعالیٰ کو ہے نا رب مانے پھر اس کی عبادت نہیں کرے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ہے نا بلیف آپ پہ مکمل نہیں ہوتا. پھر آپ اللہ تعالیٰ ہاؤ خالق ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا. ہاں اللہ تعالیٰ کریٹ کر دیا دل سے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، نہیں کمپلیٹ ہو رہا. عبادت بھی کرنا، پھر وہ رب ہے جاننا کہ وہ بھی کھانا دیا پانی دیا میری ہر چیزوں کا انتظام وہی کر رہا. پھر اس کی ایک کیریکٹرسٹکس ہے، اس کا اوصاف ہے 99 نیوز جب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہ بھی ہے. ہم لوگ صرف 99 جانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ہر چیز پر ہم آپ کو ایمان رکھنا. مسلمانوں کا سب سے بنیادی بلیف یہ ہے ہم لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دکھاتے ایمان رکھتے، نہیں دکھاتے ایمان نہیں رکھتے، یہ نہیں. ہم لوگ کا ڈفرینس دوسروں سے جو ہے یہی ہے، ہم لوگ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہی لوگوں کو تعجب میں ڈالتی ہے کہ یہ لوگ کا ایمان اتنا بلیف اتنی پاورفل کیسا ہے کہ لوگ حسین میں بھی غیب میں بھی ایمان رکھتے ہیں. اب عقیدہ یہ عربک لفظ ہے. توحید سمجھ پانے کیا ہے توحید؟ توحید یہ 3 چیزیں ہیں کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھا، اللہ میرا رب ہے جاننا کہ وہی ہر چیز دیا اور وہ دیا تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جب وہ عبادت کا مستحق ہے اور وہ دے سکتا ہے تو وہ دینے کے لیے اس کے پاس کیریکٹرسٹکس ہے. وہ دیتا وہ دینے والا ہے تو وہ رزاق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے تو وہ خالق ہے. اس پر ہم آپ کو ایمان رکھنا چاہتے ہیں. یہ 3 مل کے ایک چیز بنتی وہ ہے عقیدہ. توحید کا عربک لفظ ہے. توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے وہ جاننا. وہ کیسا جانتے ہیں ہم لوگ؟ وہی ایک ہے جو ہم کو کھانا دیتا، پانی دیتا، ہر چیز دیتا، وہی ایک ہے. اب وہی ایک ہے تو وہی ایک کی عبادت کرنا.
اور وہی ایک کو اتنے ہیں نا پاورز ہے اس کے پاس، اتنے ہیں نا اس کے پاس اوصاف ہے، کیریکٹرز ہے اس کے پاس، سب چیز کر سکتا ایک توحید. یہ جو ہماری بلیف ہے اس کو ہم لوگ عقیدہ بولتے ہیں. عقیدہ اور توحید الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عربک کا ورڈ ہے یہ عقدہ، مطلب گھاٹی باندھنا. تو عقیدہ کیا ہے؟ ناٹ باندھنا، کھیتی باندھنا بولتے نا، گھاٹی پھنسی ہو جاتا تھا، کھیتی باندھنا، کھیتی پیور ہو جاتا نا، کھیتی باندھنا، کھیتی ٹائٹ جو باندھتے اس کو عقیدہ بولتے ہیں. ٹائٹ ہمارے دماغ میں یہ بلیف ہم لوگ باندھ کے رکھتے، یہ بلیف ٹائٹ باندھ کر رکھتے، اس پر ذرا بھی ہم شک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہی ہمارا ایک رب ہے، وہی ایک ہے جو ہم کھاتا کھلاتا پلاتا، وہی ایک عبادت کا اسی لیے مستحق رہتا، اور وہی ایک کے بعد یہ سب کرنے کی صلاحیت ہے. کسی اور کو ہم لوگ یہ نہیں دے سکتے. سوال کا جواب ہو گیا. ابھی جو پلرز میں جو بول رہا تھا عقیدہ، بلیف ہے تو بلیف یہی ہے نا، ایمان اللہ تعالیٰ پہ بلیف رکھنا. اور بلیف کیا ہے کس طریقے سے وہ ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے ہیں. تو ابھی عقیدہ کیا ہے سمجھا دیا، اور اس کے پلرز وغیرہ وغیرہ جو ہم لوگ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہم آپ کو انشاءاللہ آخر تک ملے گی. دوسرا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.